ایک اسی طرح کے نفرت کے ایک ڈرم نے فتویٰ دیا ہے یہ معروف شخصیت مرزا محمد علی، جو بہت ہی بے باک انسان ہے، دلیر نڈر انسان ہے اور آزاد سوچتے ہیں، آزاد فکر کا آدمی ہے اور بات کرتے ہیں تو بات کا جواب بات سے دیں۔ اگر آپ کے مسلک کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، کوئی دلیل دی ہے تو آپ بات سے، لیکن مقابلے میں انہوں نے ان کے واجب القتل ہونے کا کہا ہے کہ پہلے حکومت ان کو قتل کرے، اور اگر حکومت نہیں کرتی کوئی غازی اٹھ کے یہ کام کرے تو غازی اگر اٹھنا شروع ہو گئے تو پھر تو غازی ہر طرف اٹھیں گے، پھر تو صرف آپ کا غازی نہیں ہے، دوسروں کا غازی بھی اٹھے گا۔ اس قسم کے جو نفرت پھیلانے والے ہیں، نفرتوں کے بات تحمل ہی نہیں کرتے، برداشت ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ کو بات ان کی غلط لگتی ہے تو آپ ان کو جواب دیں، آپ علمی جواب دیں ان کو۔ ان چیزوں کا از خود نوٹس لو ادارے، اس قسم کے افراد جو ماحول بنانا چاہتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں آپ، لیکن اختلافات کا کوئی حرج نہیں ہے۔ مرزا محمد علی کو ہر ایک سے اختلاف ہے، شیعوں سے بھی اختلاف ہے، تو اختلاف والے کی سزا موت نہیں ہوتی، اختلاف والے کی سزا یا اختلاف والے کا جواب ہے دلیل سے۔ اگر آپ کے مذہب پہ انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے تو آپ ثابت کرو ان کی بات، نہ کہ جا کر کہو کہ واجب القتل ہے اور اس کو ختم کر دو جا کر۔ یہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہوں نے بھی فتویٰ دے دیا، کیا بولا تھی نے؟ اور بھی بہت سے علماء نے دیا۔ پہلے کیا بولا؟ اور اسلامی نظریاتی کونسل کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ واہ واہ، اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو کسی وہابی کے سلام کا جواب دے تو اس کا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تجدید ایمان کرے گا۔ تو سلام پیش کرنا ہے، او مولوی تیری زنانی گئی، یہ نام کے سنی ہے، اصل میں ایک کنی ہے، یا سنا کے سنی سن لو سامو۔ سالوں کے الزام لگاتے گندا کرنا چاہتے ہیں اسے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ گندا ہو کے اس دنیا سے جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ہے نا، ہم بتائیں گے کہ اس نے کوئی توہین رسالت نہیں کی، ہم بتائیں گے کہ اس نے کوئی توہین رسالت نہیں کی۔ توہین رسالت یہ نہیں ہے، اس نے ایک مسئلہ بتایا، اس نے ایک عیسائیوں کے حقوق بتائے، اس نے ایک حق بتایا، اس کی زبان لڑکھڑا گئی، ہو جاتا ہے، سب قتل ثانی ہو جاتی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسلام اتنا ظالم مذہب نہیں ہے، میرا خدا اتنا ظالم نہیں ہے، میرا اللہ اتنا ظالم نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین رحمت للعالمین نہیں ہے اتنا۔ زمانہ ملحد، زندیق، مبتدع، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی گستاخیوں پر کئی کتابیں اس کے اپنے مسلک کے لوگ لکھ چکے ہیں، جو 4 شیڈول میں گستاخیوں کی وجہ سے گھوم رہے ہیں، اس وقت بھی ضمانت پر ہے، جس کی گستاخیوں پر پورے پاکستان کے پارلیمانوں سے قراردادیں منظور ہو چکی ہیں۔ میری مراد اشرف آصف گوندل صاحب ہیں۔ گوندل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جلالی کی نسبت لگاتے تھے اپنے پیر خانے کی وجہ سے، اور خود اس کے پیر خانے نے اعلان کیا ہے کہ یہ ہمارے پیر خانے کا ابو جہل ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کل جو وہ چیمپئن بن رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی آڑ میں عشق رسالت کے چیمپئن بن رہے ہیں، اس سلسلے میں ہماری 4تھی ویڈیو ہے، اور ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ آخر گوندل اپنے ہی اصولوں پر انہیں گستاخیاں شمار کیوں نہیں کر رہا، 295 ان کے خلاف کیوں نہیں کر رہا، اور انہیں پھانسی کے پھندے پر اور جو مر گئے کم سے کم ان پر لعنت کیوں نہیں بھیجا۔ اسی حوالے سے آج ہمارا مقصد یہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا دفاع نہیں ہے، ان کا کیس کورٹ میں ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کورٹ جانے، ججز جانے، وکلا جانے، ان کے شاگرد جانے، ہم تو جو حق ہے اسے بیان کریں گے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ انصاف سب کے لیے ہو۔ یہ جو یہاں اہل بدعت کی طرف سے بات پر اگلوں پر گستاخی کے فتوے اور 295 کو کسی کو گستاخ کہنے کے مسئلے کو ایک تماشا بنا دیا ہے نا، جو ان کی اپنی الٹی سوچ میں جو گستاخ ہوگا بس وہ گستاخ ہے، ہم صرف اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ میں مریم نواز صاحب سے کہوں گا کہ میری اس وقت گفتگو سن رہی ہیں، میرا یہ کلپ خدا کے واسطے اگر کوئی سن رہا ہے، اگر کوئی منصب رکھنے والا تو میرا یہ کلپ ان تک پہنچایا جائے، اس کو سرعام پھانسی دی جائے، اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے اوپر 295 کا اطلاق ہوتا ہے، جب تک حکومت اس کتے کو لگام نہیں ڈالے گی، جب تک حکومت اس کتے کو پھانسی نہیں دے گی، ہم اپنا مطالبہ نہیں چھوڑیں گے، اور اس کو سزائے بہت دی جائے۔ اسے آپ نے اس ملک کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، اور میں اس میں سب سے بڑا مجرم اپنے ریاستی اداروں کو سمجھتا ہوں، جن کی غلط پالیسیز نے یہ زومبیز ہم پر مسلط کیے ہیں مولویوں کی شکل میں، جنہوں نے اس پاکستان کو جہنم بنا دیا ایک عام آدمی کے لیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے کہ اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام نہ لگا دے کوئی۔ آپ مسجد میں رفع الیدین کرتے ہوئے کسی ہندو سے، کسی کرسچن سے نہیں ڈرتے، ایک مسلمان سے ڈرتے ہیں کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے آپ کے اوپر ٹوٹ نہ پڑے۔ اس سے بڑی کیا بدبختی ہوگی مسلمانوں کی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے، اور ان سارے لوگوں کا ڈنگ یورپ امریکہ میں نکلا ہوا ہے، کیونکہ وہاں کون بھائی اس بات کے ساتھ ایگری ہے جو انجینئر نے بولی کہ ہمارے ریاستی اداروں نے آج سے کئی دہائیوں پہلے ان مولویوں کو اتنی کھلی چھٹی دے دی تھی کہ یہ جس کو چاہیں مار دیں اور جس کو چاہیں لٹکا دیں۔ یاد ہے نا آپ کو جنرل ضیاء الحق کا دور، جب گڈ طالبان اور بیڈ طالبان اور جہاد کے جناب جو ہے نا بڑے بڑے نعرے بلند کیے جا رہے تھے، یہ تب سے چلا گند، اور اب اس قدر یہ خطرناک ہو چکے ہیں کہ یہ اپنی کتابوں میں ایک دوسرے کو بھی گستاخ لکھتے ہیں، ایک دوسرے کو پورے کے پورے فرقے کو گستاخ لکھتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتا ہے نا تو سب سے پہلے یہ اس کے اوپر توہین مذہب، توہین رسالت جیسے قانون کا اطلاق کرواتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو پھانسی دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ ان کے انٹرسٹ کو ہٹ کر رہا ہے،
یہ بندہ ان کے مزاروں قبروں مدرسوں کو بند کروا رہا ہے، یہ بندہ لوگوں میں قرآن و حدیث کی جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور ان کے چندے بند ہو رہے ہیں، اور یہ اپنے چندے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اور بیسیکلی انہوں نے جو اپنے فرقے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ سارے چندے کی خاطر ہیں. یہ جو گروہ الگ الگ لیبل اور نام دیے ہوئے ہیں نا، یہ چندے کے لیے ہیں، تاکہ ان کا چندہ ہمیں پہنچے، وہ کسی اور کو نہ جائے. اور اسی لیے اپنی کتابوں میں یہ ایک دوسرے کو گستاخ اور تو بہت سارے ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، یہاں تک لکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، ان سے سلام لینا حرام ہے. کیوں؟ تاکہ یہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور یہ ہے حقیقت. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، معاملات ایسے ہی چلیں گے، لیکن اگر یہ ریاست ایسے چلتی رہی نا تو اللہ کے عذاب کا انتظار. میں نے بہت سے لوگوں کو سنا کہتے ہوئے کہ جی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں نکلے، عدالتوں کے باہر نہیں اکٹھے ہوئے. یہ کہتا تھا میرے اتنے فالوور ہیں، میرے اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے اتنے سبسکرائبر ہیں، کوئی بھی نہیں آیا. بھائی آپ نے اس کی ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، لیکن شاید آپ لوگ ایک بات بھول گئے تھے. انجینئر صاحب نے آپ لوگوں کو بارہا بتایا ہے کہ تم لوگوں کی جہاں پر چالیں ختم ہوتی ہیں نا، وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم علی والے ہیں، ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہر دفعہ تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے. تو ہم لوگوں نے بجائے سڑکیں بلاک کرنے کے، بجائے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کرنے کے، جس کا ہمارے استاد نے ہمیں کبھی حکم نہیں دیا، جس کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ کام انہیں بالکل پسند نہیں ہے، وہ قانون کی پاسداری چاہتے ہیں، وہ قانون پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے قانون کو فالو ہی کیا ہے. یہی وجہ تھی کہ ہمیں ضروری نہیں ہے یہ کام کرنے کی، لہٰذا ہم وہ کام کر رہے تھے جو اوتھینٹک تھا، جو ضروری تھا. اب ذرا سنیں کہ ماشاءاللہ سے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس نے کام کیا کیا. انجینئر صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا، یہ ساروں نے کوشش کی، آواز اٹھائی، ویڈیوز بنائی، اور ان سب نے جا جا کر تمام جگہوں سے فتوے لیے. بھائی بڑی سمپل بات ہے کہ ایک شخص پر دین کے نام پر کوئی الزام لگتا ہے تو بجائے اس کے کہ میں یا آپ یا کوئی اور اس پر بات کرے، بہترین حال یہ ہے کہ ہم فتویٰ لیں. ہم پوچھیں گے اہل علم علماء سے، کیونکہ آپ ہی تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ علماء سے پوچھ کر چلیں، تو ہم علماء سے پوچھ کر چلیں گے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ آپ ان سب علماء کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جن علماء نے فتوے دیے ہیں وہ کتنے بڑے علماء ہوں گے، کیونکہ ظاہر فتویٰ دیتے پھر رہے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے اداروں میں ان کو فتویٰ دینے کے لیے رکھا ہوگا، لیکن یہ جو چھوٹو موٹو ہے نا، یہ جو آج انجینئر صاحب کے خلاف بولتے ہیں، یہ اپنے ان فتویٰ دینے والے مولویوں کے بھی خلاف بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مسئلہ انجینئر صاحب سے ذاتی ہے، اور اس کے پیچھے یہ کوئی بھی بہانہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے، اس لیگل ٹیم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو اور ان کے اوپینین کو لیگلی چیلنج کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ان کو لیگل نوٹس سرو کر دیا ہے. یعنی اسلامی نظریاتی کونسل نے جو اوپینین انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے دیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی لیگل ٹیم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اس فیصلے کو نہ صرف رد کیا، بلکہ لیگلی طور پر، قانونی طور پر انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے جو فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل نے دیا تھا، اب اس فیصلے اور اوپینین کو انجینئر محمد علی مرزا کی لیگل ٹیم نے ایک لیگل نوٹس سرو کر دیا ہے. اب ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے چاہنے والے اور ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک طریقے سے یہ کہیں نہ کہیں اچھی خبر ہے، ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں، کیونکہ ان کی لیگل ٹیم کی جانب سے یہ نوٹس سرو کر دیا گیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو. اور یہ نوٹس میں کیا کچھ کہا گیا، کیا کچھ لکھا گیا، بتایا گیا کہ آپ کا یہ ایکٹ ان لافل ہے، یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، جو کہ قانون کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں. لیکن پھر بھی ہم اس کو چیلنج کریں گے اگر آپ 14 دن کے اندر اندر اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گے، یا نظر ثانی نہیں کریں گے، یا اس پر رجوع ریکارڈ نہیں کروائیں گے. دین کا کام کر رہی ہے، دین کے حوالے سے بیانات دے رہی ہے، اس کی شخصیت کے آگے منڈانے لگا. پہلے تو ایک معمولی سی گرفتاری نظر آئی، اس کے بعد پھر 295C اور پھر مزید اس میں ایڈیشنز ہوتی چلی گئی، اور اب وہ اسلامی نظریاتی کونسل تک مسئلہ چلا گیا. کیا یہ صحیح فیصلہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا کہ نہ صرف گستاخی بلکہ شدید ترین گستاخی تصور کی ہے، مزید دفعات لگانے کا بھی مشورہ دیا ہے؟ یہی اسلامی نظریاتی کونسل ہے جس کی طرف آپ اور ہم متوجہ ہوتے ہیں دینی مسائل کے لیے؟ دیکھیے، اس معاملے میں اسلامی نظریاتی کونسل نے جو قدم اٹھایا وہ اس کے فرائض منصبی کے نہ صرف مطابق نہیں تھا بلکہ اپنے حدود سے تجاوز بھی تھا. یہ ایک پوائنٹ. اور دوسرا، اسلامی نظریاتی کونسل میں موجود علماء کرام کو ان کا فریضہ منصبی یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی پوسٹ اور ایک ایسی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ان کو قرآن اور دین کی ترجمانی کرنی چاہیے، نہ اپنے جذبات، اپنی محبتوں یا اپنی نفرتوں کی. لیکن اس دفعہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اصل فریضے کو چھوڑ کر اپنے اندر موجود اس اختلاف، کینہ، مذہبی رنگ اور مسلکی جو رنگ تھا اس کو زیادہ اس کا اظہار کیا، اور اس کے مطابق محمد علی مرزا کے خلاف ایک بیانیہ وہاں سے جاری کیا گیا. اگر حقیقت دیکھا جائے
تو اسلامی نظریاتی کونسل کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ جو آپ سے سوال پوچھا جائے اس سوال کے ڈومین میں رہتے ہوئے اس کے بارے میں اپنی رائے دیں کہ کیا یہ دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. لیکن اس نے ان حدود سے باہر قدم رکھ کر اپنی طرف سے فتاوا دینے کا کام شروع کر دیا، جو کہ عام طور پر مسلکی مدارس کا کام ہے جو اپنے مخالفین کے حوالے سے فتاوا جاری کیا کرتے ہیں. جہاں تک مرزا محمد علی کے اس ایکٹ کا تعلق ہے جس کے حوالے سے ان کے خلاف ایک FIR کٹی، تو ظاہر ہے یہ قرآن کی روشنی میں بھی احادیث کی روشنی میں بھی 0.1% بھی قابل گرفت نہیں ہے. اور یہ بات ہر ایک سمجھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہ معلوم ہو. چونکہ مرزا محمد علی انجینئر نہ صرف یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہے، بلکہ نبی کریم کے مقابلے میں ہر چیز کو یہ پاکستان میں طوفان بن کر کھڑا ہو گیا ہے. یہ ایک سوال بن گیا ہے اور یہ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کدھر ہے. اسے بالکل ہی منظر سے غائب کر دیا گیا ہے اور یہ ہوا کیا ہے. اب انجینئر محمد مرزا صاحب کے بارے میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. شادیب خانزادہ صاحب نے جیو نیوز کے پروگرام کا کچھ 37 منٹ کا چنک، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شادیب خانزادہ صاحب، حالانکہ خانزادہ صاحب ناظرین بہت سارے حوالوں سے ان سے شکوے شکایت ہو سکتے ہیں لیکن یہ جرأت شادیب خانزادہ ہی کر سکتا تھا. انہوں نے ناظرین لگ بھگ کوئی 37 منٹ کا چنک اس کے اوپر کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر. انہوں نے تمام تر کہانی کھول کر رکھی ہے. اب ناظرین انجینئر صاحب کے اوپر جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے کے الفاظ کو دہرایا ہے یا اس کے الفاظ کو دہرا کر اس کے اوپر ایک تجزیہ یا پھر اس کے اوپر اپنی علم یا اپنی سمجھ کے مطابق اس کے حقائق سامنے رکھیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے خود گستاخی نہیں کی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ناظرین پاکستان کے اندر کسی بھی شخص کو اٹھا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بندہ عاشق، ڈھنکے کی چوٹ پر عاشق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناظرین وہ عاشق، اس کا سر جھک جاتا ہے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا، یعنی ناظرین دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے. میں خود ان کا سخت ناقد رہا ہوں اور یہ ان کی پولیٹیکل کمنٹری کے اوپر کمپرومائز پولیٹیکل کمنٹری کی، لیکن یہ انجینئر صاحب کے ساتھ جاتا ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تو اس وقت 295C کا مقدمہ ان کے اوپر ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر میں اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے. میں پوری طریقے سے کیونکہ اتنا ویک مقدمہ ہے کہ اگر کوئی جج 2 نمبر نہ ہوا یا شدید قسم کا بہت ہی ڈرپوک گھرانے سے نہ ہوا تو وہ پہلے نیچے کے کورٹ میں ہی ریجیکٹ کر دے گا. کہ سینس ہی نہیں بنتی اس مقدمے کی. اللہ تعالیٰ ان کو اس جگہ پہ آسانیاں دے جہاں پہ باقی کے شر ان کے خلاف کوئی حرکت نہ کر بیٹھیں. لیگلی کوئی میرا نہیں خیال کوئی کیس ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور وہ کلرکس جنہوں نے مطالبہ کیا کہ 295C لگائیں، ان کے لیے کوئی پیغام ہے آپ کا؟ سر عام عوام ان کو میرا پیغام سمجھ آئے گا کیا ہو گیا. ان سے کہیں وہ استنجے کے، طلاق کے، زنا کے بارے میں، لڑکیوں کے اور لڑکوں کے نجی مسائل ڈسکس کیے. یہ لوگ یہ ان کی کیلیبریشن ہوتی ہے نا، وہ کس طرح اسکرو گیج کے اوپر. ان لوگ عام عوام کو ہم نے مفتیت پر ٹائٹل دینے کی بات کی ہے. یہ ان کو پھر ہم کہتے ہیں وہ خاص ہیں. کیسے ہو سکتا ہے خاص؟ مفتی بہت خاص بندہ ہوتا ہے. یہ خواص کا ٹائٹل تھا کہ میں فتویٰ دے سکوں، سمجھ رہے ہیں، میں اسلام سمجھاؤں. یہ ہم نے ایسے آؤٹ سورس کیا عام عوام کو. انہوں نے ایسی ایکٹنگ کرنی ہے. اتنا کوئی سینسٹیو قانون ہے یہ، اتنا کوئی پاک قانون ہے یہ، حرمت کا قانون ہے یہ. کین یو بلیو کہ یہ ہم نے عام عوام کو ایکسیس دیا کہ چلو جو مرضی کر لو، اور یہ بھی آگے 295C لگانے. سوچیں ذرا. مطلب اپنے آرمی کے خلاف کیس نہیں کیا، اپنی شہباز شریفوں کے خلاف کیس نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی جاؤ بے شرمو، جا کے بچے بچاؤ، ہمارے دین بچاؤ ہمارا. تم توہین کر رہے ہو اصل میں. وہ والا کبھی انہوں نے اپنے آقاؤں کو خوشی کیا، اور جدھر ایک بندہ مل گیا کہ ہاں جی ہم نے اکٹھے ہو کے اس پہ غصہ اتارنا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کی گڈی کھینچ لی تھی نیچے سے، جس کی بیس کے اوپر انہوں نے 8 10 20 بچے مدرسے میں باندھے ہوتے ہیں نا رسیوں سے، وہ بچے بھاگنے شروع ہو گئے تھے ان کے. یہ مسئلہ تھا نا محمد علی مرزا کا، کہ وہ ان کے وہ جو رسیاں نا ان کی گریں کھولنا شروع ہو گیا تھا، جس رسیوں سے انہوں نے زیادہ تر مدرسوں میں تو آپ کو پتا ہے کس کلاس کے بچے بیچارے آئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا سوشو اکنامکلی ویل اسٹیبلش نہیں ہوتے، اسکولوں کی فیسیں نہیں دے سکتے تو مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں. دین تو ان کو بھی نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ دین چاہیے ہوتا تو عوام کے یہ حالات ہوتے. خواص کے حالات نہیں ہو سکے تو عوام کے حالات ہوتے. تو دین نہیں چاہیے ان کو، بس وہ ڈکوسلا چاہیے کہ جی وہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے بچہ بھیجا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، ویسے لوگوں نے پھر ایسی ایکٹنگ کرنی ہے کہ جن لوگوں کے ذمہ آپ نے لگایا تھا کہ بچہ ادھر بھیج دیں. دس از اے پرابلم، اٹس کامن سینس پرابلم ہے، کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ
295C جا کے لگایا اور اس سرخاب لگے محرر نے لکھ بھی لی اور اس SHO نے FIR کاٹ بھی لی. سوچیں ذرا, اس نے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ جی اس نے کہا ہے, کیا محمد علی مرزا نے کہا ہے؟ نہیں جی اس نے نہیں کہا, اس نے کہا ہے کہ جی کرسچن نے کہا ہے. SHO کو چاہیے تھا اس کرسچن کو لے کے آؤ نا جس نے یہ کہا ہے. نہیں ہمیں اس لفظ پہ مسئلہ ہے, وہ لفظ نہیں استعمال ہونا چاہیے تھا. سمجھ رہی؟ تو یہ لفظ آپ بھی تو استعمال کر رہے ہیں جو میرے سامنے پرچہ لکھوانے آ گئے ہیں. خالی لفظ کے استعمال پہ ہی مسئلہ تھا, وہ تو آپ بھی کر رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میں پرچے پہ لکھ دوں وہ لفظ. یہ اس محرر کو پکڑے, اس SHO کو پکڑے, اس پہ FIR کروائے نا اس کے اسٹوڈنٹس. یہ بھی تو وہی مسئلہ تھا نا, خواص کا سفر کر رہے تھے مرزا صاحب بھی. خواص میں آنے کے لیے پھر اسٹوڈنٹ کو ایکٹیویٹی میں ڈالنا پڑتا ہے نا, طاقت میں لے کے آنا پڑتا ہے. وہ آپ دیکھیں FIR کیوں نہیں کٹوائی انجینئر کے اسٹوڈنٹس نے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ ایکٹیویزم ساحل نہیں ہے, ایکٹیویزم کا درس غلط دے رہے ہیں. تو ان کے اسٹوڈنٹس کو میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, سارے بچے ہیں میرے, اٹھو بھائی تم FIR کٹواؤ نا اس بندے کے خلاف جس بندے نے آن بہاف آف کرسچنس توہین کیا. تو آپ نے اس محرر کے خلاف اور اس بندے کے خلاف FIR کٹواؤ کہ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا پاکستان کے قانونی ڈاکیومنٹ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کس نے لکھا یہ؟ اور ایسے ایسے بدبخت عوامی قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں کہ ساحل میاں آپ کا یہ جو آئیڈیا ہے, یہ چور کو چور کہنے میں کون سا گناہ ہے؟ یہ چوری میں اور توہین کے چوائس آف ورڈز میں تمہیں فرق سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ تو عوامی کامنٹس, اس لیے میں آپ کو کہہ میں نہیں جا سکتا, عوام نے تو ایسے ہی سوچنا ہوتا ہے. سو دیٹ مین ہو ٹک دیٹ FIR ان, آپ کو پتا ہے پولیس والے اسی کلچر سے آتے ہیں نا, اس میں سوچ بچار والے لوگ تو نہیں ہوتے, مگر FIR کا ایک پروسیس ہے, بیوروکریسی ہے اس کے پیچھے. FIR وہ آنر نہیں ہونی چاہیے تھی, پولیس کو FIR کٹنی نہیں چاہیے تھی. 22A کا پرچہ ہو جاتا تو میں سمجھ بھی سکتا تھا, مگر میجسٹریٹ تو سوچنے والے بندے ہوتے ہیں, انہوں نے سوال پوچھ لینے تھے یہ کیا سینس بتاؤ بھائی, یہ جو تم گناہ اس کے لیے کہہ رہے ہو تو تم بھی کر رہے ہو. وہاں پہ ان کو میجسٹریٹ نے اٹھا دینا تھا, باہر نکال دینا تھا. تو انہوں نے دے دلا کے یا ادھر ادھر کے اثر و رسوخ سے FIR کروا دی. تو پولیس والوں کو معطل ہو جانا چاہیے اس بات پہ کہ یار یہ اس پہ تم نے یہ غلط لفظ, یہ ناپاک لفظ تم نے اپنے پاکستان کے سرکاری ڈاکیومنٹس پہ کیسے تحریر کر دیا. یہی ہے نس اس مقدمے کی. اس بیس کے اوپر عام سا سوچنے والا جج کہے گا بھائی جو یہ لفظ دوبارہ کورٹ میں نہ لینا, جس نے کورٹ میں یہ لفظ لیا وہ اپنے اس مقدمے کے خلاف جا رہا ہے. اب اس کو لفظ کو استعمال کیے بغیر یہ مقدمہ ثابت کرو تو وہ کوئی بھی نہیں ثابت کر سکے گا. میں جج ہوتا تو میں بھی یہ کرتا نا, آپ بھی کرتے نا ریحان, کہ یہ لفظ بولے بغیر جرم ثابت کر کے دکھاؤ. تو وہ کہے گا سر وہ فلاں لفظ بولا تھا انجینئر صاحب نے. کون سا لفظ بولا تھا سر؟ وہ تو ہم نہیں بول سکتے کیونکہ وہ بولنا توہین ہے. یہ چلے گا مقدمہ کورٹ میں. جج عام سی کامن سینس کا بھی ہوا تو سب سے پہلے کہے گا سر نہ مجھ سے توہین کرانا, نہ اگر میں نے آپ کی بات مان لی تو یہ لفظ نہیں بول سکتے آپ, یہ لفظ بولے بغیر یہ مقدمہ ثابت کر کے دکھا دو. یہ ہے اس کی ٹوٹل کل حیثیت. تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ مرزا صاحب کو جج نے پہلے لوکل کورٹ میں ہی آؤٹ کر دینا. ویسے تو کراس پرچے ہو جانے چاہیے تھے اب تک ان کے لاکھوں سٹوڈنٹس جو وہ کہتے ہیں. اسپیشلی میں نے تو سب سے پہلے کال کی تھی ان کی اکیڈمی میں کہ میں آ کے جیل میں کرتا ہوں سیشن. ان کے باپ کا ملک ہے. What do you think that ہمیں ٹیررائز کریں گے؟ مجھے ٹیررسٹ کہتے ہیں انٹرنیشنل لوگ, ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے یہ کوئی ٹیررسٹ ہے. اصلی ٹیررسٹ دکھاتا ہوں تمہیں. You think you can bully us؟ میں اسلام کا مبلغ ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوں, میں سید ہوں. آ کے مجھے کر کے دکھاؤ ٹیررائز. یہاں پہ تمہارے ڈیڈی کا ملک نہیں ہے, شکر کرو مسلمان کی ہے. مجھے تو غصہ تب آتا ہے جب ایک مسلمان کو پکڑ کے, دین کے دائی کو پکڑ کے اس کے اوپر توہین رسالت کا فتویٰ لگاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ 295C اور وہ فتوے کی کوئی ویلیو رہ جائے گی اس کے بعد. مجھے اس لیے اس پولیس والے پہ غصہ ہے کہ تم نے اس قانون کو ویک کر دیا. اب قانون کے دشمن اتنے پہلے سے خلاف بیٹھے ہوئے تھے اس قانون کے خلاف, اب ان کو بہانہ دے دیے. اب دیکھنا ہر محلے سے, ہر شہر سے 295C ہوا کرے گی, اور اب میں اور آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے, لوگ ہنس رہے ہوا کریں گے, جوک بنا لیں گے اس قانون کا بھی. دیکھنا آپ, زیادہ ٹائم نہیں میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, فور کاسٹ کر رہا ہوں. اللہ کو پتا ہے فیوچر کا, مجھے تھوڑی پتا ہے. پیٹرن یہ بتا رہا ہے, عوام کے ہاتھوں دے دیا ہم نے یہ سارا کام. تو پھر کیا ہوگا؟ مذاق بن جائے گا. مذاق بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کس قانون کی بات ہو رہی ہے؟ اس بندے کی پٹائی ہونی چاہیے تھی اپنے مدرسے کے اندر, جس نے پہلی دفعہ آئیڈیا دیا ہوگا کہ ہم اس کے خلاف کیوں نہ یہ والا مقدمہ کر دیں. اتنے بڑے عالم تھے, ان کی اتنی فراست نہیں تھی.
कि तो दीन का वो इस्तेमाल करेगा अब अपने गुस्से उतारने के लिए। इनकी अपनी बहन बेटी के खिलाफ कोई तौहीन हो, आप मुझे बताएं, दुनिया में जाके यूट्यूब पे चलेगी वीडियो इसकी, ये छुपाएंगे यार। सर यहाँ पे तो किसी का कोई जाती इशू होता है, कोई प्रॉपर्टी का इशू होता है, वो 295C लगवा देते हैं कि इसको इसमें टांगा जाए, ये सबसे ज्यादा संगीन मुकदमा बनेगा। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। जी, ये मैंने आपसे कहा ना सर, अवाम हमेशा चीप हरकतें करेगी, इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डंडा चाहिए होता है। मैं सलाम पेश करता हूं हमारे चीफ को भी, आर्मी स्टाफ को भी, कि आपने तफरके ख़त्म कर दिए, शिया सुन्नी ख़त्म, सराइकी बलोची पठान पंजाबी ख़त्म, सब एक ही सफ में खड़े कर दिए आपने, महमूद साहब भी और अयाज भाई। मिर्ज़ा ने कहीं भी तशबीह नहीं दी और उन्होंने माज़ कौल नकल किया है। यहाँ तो दज्जाल के साथ बाकायदा तशबीह दी जा रही है। इससे बड़ा बदबख्त कौन होगा, इससे बड़ा गुस्ताख कौन होगा, इससे बड़ा बेईमान कौन होगा। कहाँ गए आपके उसूल, कहाँ गए आपका इश्क रिसालत। यहाँ मुनाफिकों की तरह जुबान पर ताले लगे होंगे। कोई माई कलाल इस हवाले को गलत साबित कर दे कि मैंने हवाला गलत पढ़ा हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अब अगर आमजा खान साहब को बचाना है अपने उसूलों पर, तो आपने ये कहना है कि इंजीनियर ने भी कुछ नहीं किया, बस एक भारी से बात कर दी, जाने दो। और अगर आपने ये उसूल लागू करने हैं जो आज आप इंजीनियर के लिए कर रहे हैं, तो फिर आला हजरत ने भी दज्जाल की निस्बत इंजीनियर मिर्जा ने जो किया उससे बड़ी गुस्ताखी का इर्तिकाब आपके उसूलों पर, कि इंजीनियर मिर्जा ने तो बतौर नकल की एक बात नकल की, तशबीह नहीं दी है, अपना अकीदा नहीं बयान किया। यहाँ तो मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह के अकीदे को बतौर नकल पेश करके तशबीह दी जा रही है, और इसके बावजूद भी मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह पर कोई फतवा लगाने के बजाय उसे अपना बुजुर्ग माना जा रहा है। लिहाजा ये कहना कि जी आला हज़रत मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह का कौल नकल किया है, ये कोट करना भी आपके यहाँ कुफर और आपके यहाँ गुस्ताखी है। हम इस पस मंजर में बात कर रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर इनका सबसे बड़ा एतराज है कि इन्होंने दज्जाल की निस्बत की है। आले बिदत के आला हजरत मौलाना मजा खान साहब बरेलवी ने सराहतन दज्जाल की निस्बत की है, और यहां तक कहा है, यहां तक कहा है इंजीनियर मिर्जा ने तो फिर भी ईसाइयों के मुतालिक है कि वो ऐसा समझते हैं। इससे तो बाकायदा लिखा है कि आले इस्लाम के एक बहुत बड़े आलिम मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 1014 हिजरी, उन्होंने ये लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुलां की तरह थे माअज़ल्लाह लियाज़ बिल्लाह। मैं आपके सामने ये फतावा रज़विया है, कदीम एडिशन मेरे पास, सुन्नी दारुल इरशाद रज़विया, बिचकोट रोड फैसलाबाद, ये कदीम वाला फतावा रज़विया मौलाना मज़ा खान साहब, आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है। इसकी जिल्द नंबर अव्वल है और सफ़ा नंबर 103 है। सफ़ा नंबर 103 पर ये क्या लिखता है, ला तनक़तिउ अफ़कारुल फ़ासिदतु अन्हु इंद अन्नौमि लिकसरति वसाविसिही व तख़ज्जुलातिही व तवातुर मा युल्क़ि शैतानु इलैहि कमा लम यकुन यनामु क़ल्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अफ़कारी स्वालिहा। ये लिखते हैं कि जो दज्जाल है, दज्जाल की आंख तो बंद होती है लेकिन उसका दिल नहीं सोता। दिल क्यों नहीं सोता? कि जो फासिद अफकार और वसवसे वसाविस उसके दिल पर आते रहते हैं, उसके लिए उसका दिल जागता रहता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें तो बंद होती है लेकिन दिल जागता रहता है अफकार स्वालिहा की वजह से। अलियाज़ बिल्लाह, यहाँ दज्जाल की नींद के बारे में कहा गया कि दज्जाल की नींद माअज़ल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह, नकल कुफर नाबाशिर इमामुल अंबिया की तरफ, माअज़ल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह। अहले बिदअत के उसूलों पर हम बात करेंगे, बात याद रखिए। याद रखिएगा यार, काफ तशबीह के लिए और उसामुल हरमैन के अंदर मौलाना मज़ा खान साहब ने लिखा कि तशबीह मिसल के माने में होती है। अब माना ये निकला कि माअज़ल्लाह दज्जाल की नींद बिल्कुल इसी तरह थी, अलियाज़ बिल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह। मैं अब क्या कहूं? अब अहले बिदअत गौर करें कि ये आमजा खान भी दज्जाल की निस्बत कर रहा है कि माअज़ल्लाह दज्जाल की निस्बत, दज्जाल की नींद बिल्कुल इसी तरह थी, माअज़ल्लाह, 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 दज्जाल इसी तरह सोता था। आगे इमामुल अंबिया का जिक्र कर रहे हैं, अलियाज़ बिल्लाह। तो दज्जाल के साथ तशबीह दी जा रही है, माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। इंजीनियर मिर्जा ने कहीं भी तशबीह नहीं दी और उन्होंने माज़ कौल नकल किया है। यहाँ तो दज्जाल के साथ बाकायदा तशबीह दी जा रही है। इससे बड़ा बदबख्त कौन होगा, इससे बड़ा गुस्ताख कौन होगा, इससे बड़ा बेईमान कौन होगा। कहाँ गए आपके उसूल, कहाँ गया आपका इश्क रिसालत। यहाँ मुनाफिकों की तरह जुबान पर ताले लगे होंगे। कोई माई कलाल इस हवाले को गलत साबित कर दे कि मैंने हवाला गलत पढ़ा हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। मैं बबांगे दोहल कहता हूँ, हो सकता है कोई आले बिदअत के जी आला हजरत ने तो मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह का कौल नकल किया है, तो मैं जवाब में यही कहता हूँ कि अभी तो आप खानजादा शाहजेब खानजादा को कह रहे थे, कोई आपके वालिद को कहे कि जी वो दज्जाल की तरह है और फिर कहे कि जी मैं तो नहीं कह रहा, फलां आदमी कह रहा था, तो इसको भी आपने गुस्ताखी शुमार किया। तो बकौल आपके अगर मुल्ला अली कारी ने ऐसा कहा है, तो मैं अगर कहूँ कि हम अशरफ आसिफ जलाली की आंखें दज्जाल की तरह है, वो बोलता है दज्जाल की तरह है, उसकी शक्ल दज्जाल की तरह है, वो इस जमाने का दज्जाल है, और फिर मैं कहूँ मैं तो नहीं कह रहा, ये तो उसको खुद बरेली कह रहे मेरे भाई। अजीब बात है, आज के उम्मतियों की तरफ दज्जाल की निस्बत गुस्ताखी है, और अगर कोई कहे कि मैं तो नहीं कह रहा, कोई और कह रहा, फिर भी गुस्ताखी है।
تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں تو خدا اپنے پیمانہ مقرر کر دیا کہ کوئی اور کسی اور نے بھی کہا ہو تو نقل کے طور پر بھی اس لفظ کو پاک پیغمبر کی شان میں نقل نہیں کیا جا سکتا. یہاں تمہیں ملا علی قاری یاد آ گیا؟ کہاں کے تمہارے قاعدے؟ اشرف آصف کیا لکھتا ہے؟ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ پر آ رہا ہوگا. پہلے بھی کئی دفعہ اشرف آصف جلالی کے اس فتوے کو ہم پیش کر چکے، اس شک کو ہم پیش کر چکے. شک نمبر 4 ہے، اگر کرسچنز میں سے بطور فرض معاذ اللہ کوئی ایسی گستاخی کر بھی رہے یعنی دجال کی نسبت کی ہے تو کسی مسلمان کے لیے پھر بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بیان کرے یا کسی شرعی مسئلے کی وضاحت میں اس گستاخی کو کوٹ کرے. یہ بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفر ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایسا کہا بھی ہو تو اسے کوٹ کرنا بھی آپ کے توہین اور گستاخی اور کفر ہے. یہ اصول یہاں لاگو ہوگا. اس کی بات کریں، اس پس منظر کی بات کریں. اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، مولانا مرزا خان صاحب نے اس کو کوٹ کر کے ملا علی قاری پر 295 کا مقدمے کا مطالبہ نہیں کیا، اس سے گستاخ نہیں کہا، صرف اتنا کہا لقد ثقلت هذه الكاف. یہ جو کاف تشبیہ ملا علی قاری نے استعمال کی نا، بس یہ بہت بھاری ہے مجھ پر. باقی ٹھیک ہے، باقی معاملہ ٹھیک ہے، بس کاف تشبیہ، صرف اتنی سی بات. اب اگر احمد رضا خان صاحب کو بچانا ہے اپنے اصولوں پر تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ انجینئر نے بھی کچھ نہیں کیا، بس ایک بھاری سی بات کر دی، جانے دو. اور اگر آپ نے یہ اصول لاگو کرنے ہیں جو آج آپ انجینئر کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت نے بھی دجال کی نسبت انجینئر مرزا نے جو کیا اس سے بڑی گستاخی کا ارتکاب آپ کے اصولوں پر کہ انجینئر مرزا نے تو بطور نقل کی ایک بات نقل کی، تشبیہ نہیں دی ہے، اپنا عقیدہ نہیں بیان کیا. یہاں تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کو کے عقیدے کو بطور نقل پیش کر کے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی ملا علی قاری رحمہ اللہ پر کوئی فتویٰ لگانے کے بجائے اسے اپنا بزرگ مانا جا رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی اعلیٰ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، یہ کوٹ کرنا بھی آپ کے ہاں کفر اور آپ کے ہاں گستاخی ہے. ہم اس پس منظر میں بات کر رہے ہیں، اس پس منظر کو سامنے رکھا جائے. لہٰذا اگر آپ واقعی عشق رسالت میں سچے ہیں تو کم سے کم آپ کو اعلیٰ حضرت کا دامن تو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کے فتووں سے اس صدی کا سب سے بڑا جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ آئے، لیکن آپ کے فتوے ہیں وہ عالت کی شخصیت ہے. میں ایک دفعہ پھر یہاں دہراؤں گا اشرف آصف گوندل کو، کہ جو نیٹ پر بیٹھ کے ڈنگے مارتے اور اچھلتا ہے کہ انجینئر کو میرے سامنے لے آؤ، تو اتنا بڑا فن خان ہے تو تو ہمارے سامنے بیٹھ. میں پھر رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ایک دفعہ پھر بڑے وثوق سے، بڑے شراست سے کہہ رہا ہوں کہ اشرف آصف گوندل نے دوسروں کو گستاخ ثابت کرنے کے لیے جو اصول گڑے ہیں، ان اصولوں کی بنا پر اس صدی کا سب سے بڑا گستاخ اور ملحد اور زندیق جس کی گستاخیاں سلمان رشدی اور راجپال کے سامنے بھی ہیج ہے، وہ اشرف آصف گوندل کی شخصیت. یہ شخص اپنی تحریر اور تقریر کی صورتوں میں اور اصولوں کی صورتوں میں ایسے دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ جو جلالی کے غیر مسلم ہونے میں شک کرے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور میں اس پر بھی بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ میں جلالی کو پھر ایک دفعہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی تحریر تقریر اصولوں کی روشنی میں آپ کے سارے بڑے اور آپ سمیت ایسے گستاخ ہے کہ ان سے بدترین گستاخ روئے زمین پر اور کائنات میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں پایا جاتا. اگر آپ میں جرت ہے تو ہمارا سامنا کرنے کی جرت کریں، لیکن رب محمد کی قسم میرے جیتے جی جلالی کو کبھی اس کی جرت نہیں ہوگی. ہم حق بات کرتے رہیں گے، پہنچاتے رہیں گے. جلالی پریشان نہ ہو، ابھی اور بہت کچھ بھی سوال ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم وہ بھی پیش کریں گے. وما علیہ